اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد فاروق ہے اور میں اسلامیات کا کوآرڈینیٹر ہوں۔ آج ہم کلاس 6 باب دوم ایمانیات اور عبادات کا پہلا لیسن اللہ تعالیٰ پر ایمان، اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ یہ پیج نمبر 7 پہ ہیں اور اس لیسن میں 2 ٹاپکس ہیں ہمارے پاس۔ ایک ہے ایمان کا مفہوم اور دوسرا ٹاپک ہے توحید کے معنی اور مفہوم۔ سب سے پہلے ہم ایمان کا مفہوم، اس کو ہم ڈسکس کریں گے اور جہاں پر کوئی مشکل الفاظ ہو اس کی ہم وضاحت بھی کریں گے، لہٰذا آپ سب بچے اپنی کتابیں اپنے پاس رکھیں۔ جہاں پر کوئی مشکل الفاظ ہو، کوئی امپورٹنٹ پوائنٹ ہو، اس کو آپ ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیں۔ سب سے پہلے ہیں ایمان کا مفہوم۔ ایمان سے کیا مراد ہے؟ ایمان کا کیا مطلب ہے؟ ایمان سے مراد ہے مان لینا، دل سے تسلیم کر لینا، یعنی حق کو حقیقت سمجھ کر، حق کو حقیقت جان کر اس پر یقین کر لینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں۔ اب اس کا کیا مطلب ہے حق کو حقیقت جان کر اس پر یقین کر لینا؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات حق ہے اور انہوں نے یہ ساری کائنات بنائی ہیں، ان تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، تو یہ حق ہے، یہ حق بات ہے اور اس پر یقین کر لینا یہ مسلمان کے لیے پہلی شرط ہے۔ جیسے کہ ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک ہے، وہ ہمیشہ سے ہیں اور وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس ساری کائنات کو صرف اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ سب کو رزق دینے والا ہے اور کائنات کی کوئی شے جو ہے وہ اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ہماری زندگی اور موت کا اختیار بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس حقیقت کو جان کر اس پر یقین کر لینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں۔ اور مسلمان ہونے کے لیے یہ پہلی شرط ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھیں، اس پر یقین رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہم نے تو دیکھا نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ ایک ذات ہے جو اس پوری دنیا کو چلا رہا ہے، اس دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے۔ اسی طرح ایمان میں یہ بھی شامل ہیں کہ اللہ کی ذات پر پختہ یقین رکھا جائے اور صرف اسی کو عبادت کے لائق سمجھا جائے، اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اس کی طرف سے انسانوں کی ہدایت کے لیے جو کتابیں آئی ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید، اس پر بھی یقین کر لینا چاہیے کہ یہ اسی کی طرف سے ہمارے لیے ہدایت بن کر آئی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء بھیجے ہیں ان پر بھی ہمارا پورا یقین ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے، اور حضرت محمد مصطفیٰ کو آخری رسول، آخری نبی تسلیم کیا جائے، اور اس کو جو اللہ نے کتاب دیا ہے قرآن مجید، اس پر بھی ہم یقین کر لیں۔ اور ایمان مفصل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کے کتابوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور جو انسان کو خیر اور شر پہنچتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچتا ہے، اس پر بھی یقین ہونا چاہیے۔ اور موت کے بعد جو انسان قبر سے اٹھتا ہے اس پر بھی یقین کر لینا چاہیے۔ اگر اس میں ایک چیز پر بھی آپ یقین نہیں کریں گے تو آپ کا ایمان وہ کامل ایمان نہیں ہے۔ تو یہ ہو گیا ایمان کا مفہوم۔ اب نیکسٹ ٹاپک کی طرف جاتے ہیں۔ نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ ہے توحید۔ توحید کا کیا مطلب ہے؟ توحید کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر یقین کرنا ہے، یعنی اللہ کو واحد، یکتا اور ایک ماننا اور ایک جاننا ہے، اور اللہ کی ذات اور صفات میں کسی غیر کو شریک نہ کرنا ہے۔ اب اگر آپ نے یہ مان لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حق ذات ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے ان تمام انسانوں کو بنایا، تو پھر آپ مسلمان کہلاتے ہیں، آپ اس کی کتابوں کو مانتے ہیں، آپ اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، آپ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، آپ موت کے بعد زندگی پر یقین رکھتے ہیں، تو پھر آپ کا عقیدہ بھی یہ ہونا چاہیے
کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی ذات میں یکتا ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی اس دنیا کے پیدا کرنے میں، ان تمام انسانوں کو پیدا کرنے میں کوئی بھی اسی کا شریک نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں عقید توحید، اور عقید توحید جو ہے وہ ایمان کی بنیاد ہے۔ اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت اسی عقیدے کی ہے۔ اگر آپ کا یہ عقیدہ خراب ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ذات میں کوئی اس کا شریک ہیں، تو آپ کا ایمان جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ آپ مسلمان پھر نہیں کہلاتے، آپ مشرک ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ لہٰذا عقید توحید جو ہے وہ ایمان کی پہلی شرط ہے، وہ عقید توحید جو ہے وہ ایمان کی بنیاد کہلاتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود جو ہے وہ خدائے واحد ہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس جیسی کوئی بھی چیز اس دنیا میں نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ اسی طرح مشکلات اور پریشانی میں ہمیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے اور اسی سے مدد طلب کرنی چاہیے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور آپ کا رب آپ کو کہتا ہے کہ آپ مجھے بلاؤ، استجب لکم، میں اس کو قبول کروں گا۔ تو لہٰذا اور یہ اقرار جو ہے ہم 5 وقت نماز میں بھی کرتے ہیں، جیسے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم کائنات کے نظام پر غور کریں تو کائنات کے نظام کو اگر ہم دیکھیں تو یہ دن اور رات اپنے معمول پر چل رہا ہے، سورج اپنے ٹائم پہ نکل رہا ہے، اپنے ٹائم پہ غروب ہوتا ہے۔ اسی طرح چاند کو اگر ہم دیکھیں، ہر چیز اپنے معمول کے مطابق چل رہا ہے۔ کائنات کا جو نظام ہے وہ بالکل سموتھ چل رہا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک ذات ہیں جو اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے، اور وہ ذات جو ہیں وہ اپنی ذات میں تنہا ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کے ساتھ شریک ہوتا اس کائنات کے چلانے میں تو ضرور کسی نہ کسی بات پہ اختلاف ہوتا، اور اختلاف کا نتیجہ یہ نکلتا کہ اس دنیا کا نظام جو ہے وہ بگڑ جاتا۔ لہٰذا ہمیں اس بات پر یقین کر لینا چاہیے کہ اس دنیا کو کوئی چلانے والا ہے، اور وہ چلانے والا اپنی ذات میں تنہا ہے۔ جیسے قرآن میں ارشاد ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ احد، کہہ دو کہ وہ ذات جو ہیں وہ اللہ احد، وہ ایک ہیں، اس کے ساتھ کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں عبادت کے لیے بھیجا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنات اور انسانوں کو اسی لیے بنایا کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو انسان کی دنیا میں آنے کا مقصد صرف اور صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو ہم شریک نہ ٹھہرائیں۔ ہمارے جو 24 گھنٹے ہیں وہ ہم اللہ کی غلامی میں رہیں، پھر ہماری زندگی جو ہے وہ اصل زندگی ہوگی۔ اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں تو ہمارا پورا کا پورا جو ہے وہ ایمان خراب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح عقید توحید کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر کچھ صفات پیدا ہوتی ہیں، اور وہ صفات ہیں کہ جرأت جیسی صفات، بہادری، صبر اور توکل جیسی صفات مسلمان کے اندر جو ہے وہ عقید توحید کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ عقید توحید کے ماننے والوں میں اتحاد، مساوات اور اخوت جیسی صفات جو ہیں وہ اور خوبیاں وہ مسلمان کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ یہ تھا ہمارے آج کا لیسن۔ اب ہم بڑھتے ہیں مشق کی طرف۔ تو سوال نمبر 1 ہے درج ذیل سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ ایمان سے کیا مراد ہے؟ یہ پہلا سوال ہے، ایمان سے کیا مراد ہے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا جواب پیج نمبر 7 پہ ہے۔ ایمان سے مراد ہے مان لینا، دل سے تسلیم کر لینا، یعنی حق کو حقیقت جان کر اس پر یقین قائم کر لینا۔ یہاں سے سٹارٹ ہوگا۔ پہلے جو 2 پیراگراف ہیں وہ سوال نمبر 1 کا
آنسر ہیں، اس کو آپ ساتھ ساتھ انڈر لائن کر دیں۔ اسی طرح دوسرا سوال جو ہے توحید کے لغوی معنی کیا ہیں؟ اب اس کا جواب جو ہے پیج نمبر 8 پہ ہیں، اور پہلے جو 2 لائنز ہیں یہ سوال نمبر 2 کا جواب ہیں۔ وہ ہیں توحید کے معنی اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر یقین کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو واحد یکتا اور ایک ماننا اور ایک جاننا ہے، اور اللہ کی ذات میں کسی غیر کو شریک نہ کرنا ہے۔ یہ ہے توحید کے لغوی معنی۔ تیسرا سوال، عقید توحید سے کیا مراد ہے؟ تو عقید توحید سے مراد جو پیراگراف ہیں، یہ پورا پیراگراف اس کو آپ مارک کر لیں، پیج نمبر 8 پہ ہیں، یہ پورا صفحہ اس کو آپ مارک کر لیں، اور اس میں جو آیات ہے آیات کا حوالہ بھی آپ نے دینا ہے، وضاحت بھی آپ نے دینی ہے۔ جو پیج نمبر 8 پہ وضاحت ہے اس کو آپ پورا جو ہے اس سوال کے جواب میں آپ شامل کریں گے۔ اسی طرح چوتھا سوال جو ہے، عقید توحید کی وجہ سے انسان میں کون کون سی صفات پیدا ہوتی ہیں؟ تو اس کا جواب پیج نمبر 9 پہ ہیں، جو آخری 2 لائن ہیں۔ عقید توحید کی وجہ سے مسلمان کے اندر جرأت، بہادری، صبر اور توکل اور یقین جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ عقید توحید کے ماننے والوں میں اتحاد، مساوات اور اخوت جیسی خوبیاں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ یہ ہو گیا چوتھے سوال کا جواب۔ اب سوال نمبر 2 پہ آتے ہیں۔ درست جواب منتخب کر کے جملے مکمل کریں۔ تو اس میں ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کا مطلب ہے یقین کر لینا۔ با، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول اور نبی ہیں۔ اسی طرح تیسرا جز، اللہ کے احکامات پر پختہ یقین کا نام ایمان ہے۔ اس میں کیا آئے گا؟ اس میں یقین آئے گا۔ چوتھا جز، زندگی اور موت کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس میں اختیار آئے گا۔ اسی طرح پیج نمبر 10 پہ آپ آئیں۔ توحید کا مطلب ہے اللہ کو ایک ماننا اور ایک جاننا ہے، اس میں آئے گا جاننا۔ اسی طرح سوال نمبر 3، خالی جگہ پر کریں۔ پہلا جز، ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں۔ اسی طرح دوسرا جز، اللہ تعالیٰ جو ہیں ہر عیب سے پاک ہیں۔ تیسرا جز، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ چوتھا جز، کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند ہیں، اس میں کیا آئے گا؟ حکم آئے گا۔ توحید پر یقین ایمان کی بنیاد ہے، توحید پر یقین ایمان کی بنیاد ہے، اس میں آئے گا ایمان۔ اللہ تعالیٰ کی ذات یکتا ہیں، اس میں کیا آئے گا؟ یکتا۔ اسی طرح ذات جز جو ہیں، ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے، اس میں کیا آئے گا؟ مدد۔ ہا جز، توحید سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرنا ہے۔ اسی طرح سیکنڈ لاسٹ، اللہ تعالیٰ کی ذات ساری دنیا کا نظام چلا رہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی بھی اس دنیا میں اس نظام کو چلانے میں اس کا شریک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آخری جز، ہماری زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اس میں کیا آئے گا؟ موت آئے گا۔ اسی طرح سوال نمبر 4، کالم الف کو کالم بی سے اس طرح ملائیں کہ جملوں کا مفہوم جو ہے وہ واضح ہو جائے۔ اسی طرح پہلا جز جو ہے، ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں، یہ اس کے ساتھ آپ میچ کر لیں۔ ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں۔ دوسرا جز، ہماری زندگی اور موت کا اختیار، ہماری زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، یہ اس کے ساتھ آپ میچ کر لیں۔ تیسرا جز، اللہ تعالیٰ پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اس کا شریک نہیں ہے، یہ آپ میچ کر لیں۔ چوتھا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ جز نمبر ہا، کائنات کی ہر شے اللہ کے حکم کے
پابند ہیں۔ جز نمبر واو، توحید کا مطلب اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا اور ایک ماننا ہے۔ جز نمبر زا، عقید توحید ایمان کی بنیاد ہیں۔ جز نمبر ہا، اللہ تعالیٰ کی ذات یکتا ہیں۔ اور آخری جز نمبر توا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو احکامات اور ہدایات لے کر آئے ہیں ان پر پختہ ایمان رکھنے کا نام ایمان ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیسن، اور نیکسٹ لیسن کے لیے ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے لائیں گے۔ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔